حضرت اپنا تعارف کرائے جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعارف مصباح الاسلام اشاعتی، ناظم تعلیمات، مدرسہ روضۃ العلوم اسراہی میرا مکان ہوا، اسراہی گاؤں پرسونی پنچایت میں پڑتا ہے۔ تو آج آپ جامعہ ترتیل القرآن مقام پوسٹ بھدورا دو سمنا میں موجود ہے اور یہاں پروگرام چل رہا تھا بچوں اور بچیوں کا، تو اس کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے جامعہ ترتیل القرآن بھتورا دو سمنا میں حاضر ہوتا ہوں، بچوں کے سالانہ اختتامی و انعامی پروگرام میں۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی حاضر ہوا، بہت ساری طلبہ اور طالبات کو سنا۔ بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قاری محمد صاحب سعادتی جو یہاں کے بانی و ناظم ہیں، ان کی قرآن کریم پر خصوصیت سے بڑی محنت ہے، چونکہ وہ خود جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ سے تعلیم حاصل کیے ہیں، تو قرآن کو تو پڑھائی تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن یہاں خصوصیت سے قرآن مقدس کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھانے کا اہتمام ہے، جس کی ہمارے علاقے میں اشد ضرورت ہے۔ جیسا کہ دیکھنے کو ملا کہ چھوٹا سا چھوٹا بچہ قرآن کا جو طریقہ ہے پڑھنے کا، اس طریقے سے پڑھ رہے تھے۔ یہ شاگرد کا جو کمال ہوتا ہے وہ در حقیقت وہ کمال اور وہ فن لوٹتا ہے استاذ کی طرف، جی۔ تو یہ کہیں نہ کہیں استاد کے فن میں ماہر ہونے کی اور اس کی محنت کی دلیل ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچوں کو آپ نے سنا اور سامعین نے دیکھا، وہ حیرت زدہ ہو گئے کہ چھوٹی چھوٹی کم عمر کے بچے ہیں، اس کے حروف تہجی، ان کی ادائیگی، ان کا تلفظ اور ان کا بے باکی اور بے خوفی کے ساتھ اپنا مظاہرہ وہ پیش کر رہے تھے۔ یہ اس کی واضح دلیل ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی بچیاں نے جو تقریر کی، بیان کیا، وہ دل کو ہلا دینے والی بات ہے۔ جی الحمدللہ، اس کے بارے میں آپ کا ماشاء کیا اللہ۔ کہنا ہے؟ یہ کہیں گے کہ یہ ایک جو انجمن ہوتا ہے، اور گاہے بگاہے ہفتہ واری جو تمام مدرسوں میں مکتبوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کو چھوٹے سے مائک پر ڈائس پر آنے کے لیے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کیسے بولنا ہے، کیسے عوام کو مخاطب کرنا ہے، اور اپنے معافی ضمیر کو کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ گاہے بگاہے پروگرام میں اس مدرسے کے اساتذہ نے اور ذمہ دار نے ان کو ریہرسل کروایا، جس کی وجہ سے وہ آج اتنی پختگی کے ساتھ اور پورے بے باکی کے ساتھ آج اپنا جو ہے فن کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اور جامعہ ترتیل القرآن کو تعمیر کی کتنی ضرورت ہے، وہ عوام الناس سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دو چند سال قبل میں حاضر ہوا تھا جب انہوں نے بنیاد ڈالا تھا اور قاری محمد صاحب نے اس ناچیز کو مدعو کیا تھا، میں آیا تھا، رات کا پروگرام تھا۔ اس وقت بے سر و سامانی کے عالم میں ابھی ہم آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مکتب ہے، آغاز یہیں سے ہوا ہے اور ابھی موجودہ یہی ہے، لیکن ان کے دل کا درد اور شب و روز ان کی قرآن مقدس کی خدمت اور اس گاؤں کے لیے خصوصاً خدمت کے جذبے نے ان کو دو چند سالوں میں اس مدرسے کے لیے ایک اللہ کے بندے نے جو ہے زمین وقف کیا کہ باضابطہ ادارہ اس جگہ تعمیر ہو، تاکہ منظم طور پر بچوں کی رہائش کے لیے درسگاہیں مختلف ہوں، ان کی آفس ہو، ان کا اپنی لائبریری ہو، ان کی کتابوں کا ذخیرہ ہو، اور تاکہ مضبوطی کے ساتھ یہ مدرسہ جامع ترتیل القرآن آگے کی طرف بڑھ سکے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ ہم لوگ کے چینل کے آپ ذریعے سے یہاں کے جو عوام ہے، یہاں کے جو ہے دربھنگہ ڈسٹرکٹ کی اور بھی کہیں بھی کیا کہنا چاہیں گے ان سے؟ یہ میرا واضح پیغام ہے اس ناچیز کی طرف سے کہ جو بڑے ادارے، جو مشہور ادارے ہوتے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر علوم ہے، عقل قوا ہے، ان بڑے اداروں کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ خود بخود وہاں پیسہ پہنچاتے ہیں ان کی شہرت کی بنیاد پر، لیکن جو مکتب ہے، جس مکتب کی بنیاد رکھی جاتی ہے، واللہ یہ ادارے قوم کے ایمان اور اسلام کے تحفظ کی ضمانت گارنٹی۔ اگر یہ ادارے نہیں ہوں گے تو بڑے اداروں کو بچے کہاں سے ملیں گے؟ ابھی اسی بیان میں حضرت مولانا شاہد حسین صاحب استاد دارالعلوم دیوبند وقف نے کیا فرمایا کہ بڑے مدرسوں کا کمال کم ہے اس لیے کہ بچوں کو ایمان بنا کر عقیدہ اور اس کو قرآن کی تصحیح کرا کر یہ بڑے اداروں میں بھیجتے ہیں، تو یہ ادارے اور مکتب بہت اہم ہیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ مکاتب کا جال نہیں بچھایا گیا تو اسلام یہاں سے دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ مکتب جو ہے اس قوم و ملت کے ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اسی سے بڑے بڑے اداروں کو طلبہ اسٹوڈنٹ پہنچتے ہیں جو فارغ ہو کر قوم و ملت کی تعمیر کرتے ہیں اور ادارے چلاتے ہیں اور مسجد کے امام بنتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو خوب خوب ترقی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. ماشاء اللہ کتنا خوبصورت. کر لے یہی بس کام آئیں گے یہاں یہ فیصلہ کر لے بچائی شان کو اس داد پانی میں تکبر ہے زبان